تاریخی اہمیت کا جلوس ہے۔ 35 سال تک اس جلوس پر پابندی رہی تھی، لیکن LG ایڈمنسٹریشن نے ہمیں آزادی دی کہ ہم اس جلوس کو نکالیں۔ اس کے لیے ان کا شکر گزار ہیں ہم۔ امام حسین علیہ السلام کربلا جس مقصد کے لیے گئے تھے، ہم اسی مقصد کو اجاگر کرنے کے لیے ایسے جلوس نکالتے ہیں، ماتمی مجلسیں کرتے ہیں۔ اس لیے امام حسین علیہ السلام شیعوں کی میراث نہیں بلکہ پورے عالم انسانیت کی میراث ہے۔ میرے سری نگر کا یہ سب سے بڑا ماتمی جلوس جو 8 محرم کا ہے، آبی گزر سے نکلتا ہے اور ہمیں روڈ سے گزر کر ڈل گیٹ میں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ یہ تاریخی اہمیت کا جلوس ہے۔ 35 سال تک اس جلوس پر پابندی رہی تھی، لیکن LG ایڈمنسٹریشن نے ہمیں آزادی دی کہ ہم اس جلوس کو نکالیں۔ اس کے لیے ان کا شکر گزار ہیں ہم۔ یہ ماتمی جلوس جو 8 محرم کا ہے سری نگر میں، یہ ایک پیغام دیتا ہے اتحاد کا، وحدت کا، امن کا، سلامتی کا، انسانیت کا، اور ان اہداف کا جو اہداف امام حسین علیہ السلام کے تحریک کے تھے، ان کے قیام کے تھے۔ امام حسین علیہ السلام کربلا جس مقصد کے لیے گئے تھے، ہم اسی مقصد کو اجاگر کرنے کے لیے ایسے جلوس نکالتے ہیں، ماتمی مجلسیں کرتے ہیں۔ اور ان کا مقصد جو تھا وہ انسانیت کی فلاح تھا، معاشرے کی فلاح تھی، اور ان کا مقصد تھا امن و سلامتی۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ ظلم نہ ہو، کسی بھی قسم کا ظلم نہ ہو، ظالم کے خلاف ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ انسان اللہ تعالیٰ نے آزاد خلق کیا، اس کے اپنے حقوق ہے، اور اس کے حقوق سلب کرنا بھی ایک بڑا ظلم ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے ان اہداف کے لیے کام کیا۔ امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ شہید انسانیت ہے، یعنی ان کا پیغام فقط شیعوں کے لیے نہیں، مسلمانوں کے لیے نہیں، بلکہ پوری انسانیت کے لیے۔ اس لیے امام حسین علیہ السلام شیعوں کی میراث نہیں بلکہ پورے عالم انسانیت کی میراث ہے، اور سب حسین کو مانتے ہیں۔ اور اسی لیے یہ جلوس جو ہے سری نگر کا سب سے بڑا جلوس، یہ اسی امن، آشتی، اتحاد، وحدت اور بھائی چارگی کا بھی پیغام دیتا ہے۔ جیسے آپ نے کہا کہ 8 محرم کا جلوس پر پابندی تھی، اب اس کو ہٹا دیا گیا، آپ چاہتے ہیں کہ اب 10 والا محرم تھا اس پر بھی یہاں پر ایک بڑا ماتمی جلوس نکلتا تھا، کیا اس پر بھی اب پابندی ہٹنی چاہیے؟ جی، ہم تو یہی توقع کرتے ہیں کہ اس ایڈمنسٹریشن سے کہ انہوں نے ایک بولڈ سٹیپ لے لیا۔ یہاں کی مختلف حکومتیں جو سٹیپ 35 سال تک نہ لے سکی، یہاں کی حکومتیں جو بیوروکریسی کے تحت تھی، وہ یہ بولڈ سٹیپ نہیں لے سکی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ایڈمنسٹریشن جو ہے اس وقت یہ ایسا سٹیپ لے گی، ان میں وہ کریج ہے، ان میں وہ طاقت ہے، اور اس عاشورہ کے اس تاریخی جلوس کو جو اپنے روایتی راستوں سے چلتا تھا اور پھر زریبل میں اختتام پذیر ہوتا تھا، ہم چاہتے ہیں کہ اس کے لیے بھی یہ اجازت دے تاکہ جو آئین میں ہمیں مذہبی آزادی دی گئی ہے، ہم اس کا استعمال کرتے ہوئے پرامن جلوس نکالے، ڈسپلنڈ جلوس نکالے انشاءاللہ۔ مولانا صاحب آپ کو لگتا ہے کہ جیسے کہ 8 محرم جلوس نکلتا تو حالات کی نکارن جو بیان کیا گیا، اب لگتا ہے آپ کو 10 محرم کے لیے بھی حالات سامانیہ ہے تاکہ 10 محرم کا جلوس جو ہے انہی علاقوں سے گزرے گا جس سے پہلے گزرتا ہے؟ دیکھیں، آج تو دوسرا تیسرا سال ہے اس ماتمی جلوس کا۔ پہلے ہی سال یہ واضح ہو گیا تھا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ کوئی امن و امان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی ٹریفک کا مسئلہ نہیں ہے۔ تو پہلے ہی سال یہ واضح ہو گیا تھا کہ ایک جلوس آرام سے نکل سکتا ہے، پرامن طریقے سے نکل سکتا ہے۔ یہ قوم جو ہے، یہ جو جلوس نکالتے ہیں ہم، یہ قوم جو ہے دنگے فساد والی قوم نہیں ہے، یہ قوم جو ہے پرامن قوم ہے، ڈسپلنڈ قوم ہے، اور آرام سے یہ جلوس نکل سکتا ہے۔ یہ پہلے ہی دن واضح ہو گیا تھا جب پہلے سال 8 محرم کا جلوس نکلا۔ شکریہ۔